حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین پر بھیجا. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور رکھا. آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے یانش, ان کے پاس آیا. یانش سے قینن میں آیا, قینن سے مہلائیل میں آیا, مہلائیل سے یرد میں آیا, یرد سے ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا. ادریس علیہ السلام سے لامک میں آیا, لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے تھے سام, ان کے پاس یہ نور مصطفیٰ آیا. سام سے ارفخشد میں آیا, ارفخشد سے شالخ میں آیا, شالخ سے عیبر میں آیا, عیبر سے فالخ میں آیا, فالخ سے راؤ میں آیا, راؤ سے ساروح میں آیا, ساروح سے راہو میں, راہو سے ناحور میں, ناحور سے تارح میں, اور تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں میرے نبی کا نور آیا ہے. یہ میرے آقا کا سفر بتا رہا ہوں, نسب بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے یہ نور منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. ان کے بیٹے تھے نابت, نابت سے یشجب میں آیا, یشجب سے یارب میں, یارب سے تیرح میں, تیرح سے مقوم میں, مقوم سے عدد میں, عدد سے عدنان میں, عدنان سے معد میں, معد سے نزار میں, نزار سے مدر میں, مدر سے الیاس میں, الیاس سے مدرکہ میں, مدرکہ سے خزیمہ میں, خزیمہ سے کنانہ میں, کنانہ سے نظر میں, نظر سے مالک میں, مالک سے فہر میں, فہر سے غالب میں, غالب سے لؤی میں, لؤی سے کعب میں, کعب سے مرہ میں, مرہ سے کلاب میں, کلاب سے قصی میں آیا, قصی سے عبد مناف میں آیا, عبد مناف سے سیدنا ہاشم میں آیا, سیدنا ہاشم سے سیدنا عبد المطلب میں آیا, سیدنا عبد المطلب سے سیدنا عبداللہ میں آیا, سیدنا عبداللہ سے بی بی آمنہ کے پیٹ میں آیا, اور 12 ربیع الاول 20 اپریل کو اس دنیا میں وجود پذیر ہوا. بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے ایک بار دیکھا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم صفوں کو درست کیے جا رہے ہیں, فرشتوں کی آوازیں, اور میرے گھر پر حوروں کے گنگنانے کی آوازیں آتی تھی. پہلی ربیع الاول, دوسری ہوئی, تیسری ہوئی, چوتھی ہوئی, یہ سارے نشانیاں بی بی آمنہ دیکھتی رہی. کہتی ہیں 12 ربیع الاول کا وقت تھا, یہ 20 اپریل رہی ہوگی. میرے عزیزوں, بی بی آمنہ کہتی ہیں اچانک میری پیشانی سے ایک نور چمکا. میں مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ رہی تھی, عراق میں موجود بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی. کلومیٹر ناپ کے دیکھ لینا آج مکہ سے ملک شام کا فاصلہ کتنا ہے, مکہ سے عراق کے بصرہ کا فاصلہ کتنا ہے. وہ بی بی آمنہ ہے جس کے پیٹ میں موجود رسول ہیں, اور ان کی آنکھیں مکہ سے شام تک دیکھ رہی ہیں. جس کی برکت سے آمنہ مکہ سے شام تک دیکھتی ہو, اس کائنات کے آقا کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. جب حضور نے اعلان کیا تھا اپنے نبوت کا, اور 13 سال بعد جب مدینے آئے تھے تو مدینے والوں نے خوشیاں کیوں نہیں منائی؟ یہ پوچھنا ہے تو پوچھو, ہم تمہیں تاریخ کی ہر کتاب کھول کر زنات دار تھپڑ مار کر کے بھی بتائیں گے. وہ بنو نجار کی بچیاں جو پڑھتی تھیں, آج بھی ہر مسجد سے آواز آتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ بچیاں کیا کہتی تھی؟ یہ دف بجا بجا کر حضور کا استقبال کرتی تھی. وہ یوں کہتی تھی ارے سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چھاند آ گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس روئے زمین پر ایک دن ایسا آئے گا کہ پورے خطے پر ایک بھی آدمی ایسا نہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ نہ بولتا. حضور نے ملک الموت سے پوچھا اللہ اللہ, یہاں پر آ کر کے میرے جذبات ٹوٹ جاتے ہیں, میرے جذبات ہاتھ دے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں, نزع کے عالم میں, تمہیں پتا ہے سکرات اور نزع کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنی ماں باپ کو بھول جاتا ہے, اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے, اپنا نام بھول جاتا ہے موت سے پہلے. کھانا پینا تو دور کی بات, اس کے جسم پر مکھی بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتی ہے سکرات کے عالم میں. اس کی تکلیف اس کو پتا ہے, وہ کسی کی نہیں سوچتا, اس کو ہائے ہائے لگی ہوتی ہے. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم نزع میں ملک الموت سے یہ پوچھتے ہیں اے اسرائیل بتا یہ جو نزع کا درد ہے کیا میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ مچل کر کہے گا فرشتوں سے اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تم کہتے ہو کیا کہتا تھا دنیا میں, کیا کہتا تھا؟ میں وہ سنی ہوں جمیلے, میرا لاشا بھی کہے گا
اور سنی تو یہی کہے گا فرشتے اٹھائیں گے قبر میں کیا کہتا تھا اگر پوچھتے ہو تو ہم سچ سچ بولیں گے, کچھ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم تو ان کو کہتے تھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں, اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہتے تھے سب بتاؤ, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا سب یاد کر کے جاؤ. قبر میں فرشتے پوچھیں گے تو کیا کیا کہنا ہے, میں بولوں گا ہاں میں یہ کہتا تھا سب سے اعلیٰ وہ اولا, سب سے بالا وہ اولا, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. منبر نور پر جلوہ بار گلے گلزار ہاشمیت, چراغ خاندان اشرفیہ, معین المشائخ والملہ حضرت العلام سید معین الدین اشرفی الجیلانی, صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء اور اسیر مفتی اعظم ہند, مفکر سنیت الحاج سعید نوری صاحب قبلہ بانی رضا اکیڈمی, موقر معزز محترم نائبان رسول, مہمانان رسول, حاضرین اہل سنت و جماعت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان, والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان, وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم, صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل ہی میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ محفل رسول جس تاریخ میں منعقد کی گئی ہے وہ عظیم تاریخ ہے, یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شمسی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 20 اپریل میرے آقا کی ولادت کا دن ہے. آج آپ لوگ مولود مصطفیٰ میں شریک ہیں اور تمام عاشقان مصطفیٰ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ مولود مصطفیٰ میں جب بندہ شریک ہو تو وہ صرف اور صرف اپنے آنکھوں سے اور اپنے جسم سے نہیں, اپنے دماغ اور دل کے ساتھ حاضر ہو. محفل کی بے ادبی ذرا برابر بھی نہ ہو, کیونکہ جس محفل میں آپ آئے ہیں وہ مولود مصطفیٰ کی محفل ہے. باوضو ہونا چاہیے, بولنے والے کو بھی سننے والے کو بھی. اور فرمایا گیا ہے کہ جب مولود مصطفیٰ میں کوئی بیٹھے تو وہ تصور حضور کے زلفوں کا کیا کرے, وہ تصور رخ مصطفیٰ کا کیا کرے, اور ہنگامہ آرائی سے وہ بے پرواہ رہے, اس لیے کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے. میں گزارش کروں گا جتنے آئے ہیں سب لوگ جہاں ہیں بیٹھ جائیں. دیکھنا واجب نہیں ہے, سننا ضروری ہے. سن کر کے اس پر عمل کر لیا تو دیکھنے سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور
یہ شور شرابہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا آغاز بھی ہوگا. کیا بیان کریں اس ذات پاک کے لیے، کیا بیان کریں اس ذات پاک کے لیے. ہم تو یہ کہتے ہیں نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا. نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا، مگر ان سب کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں رسول اللہ کی حرمت پر. خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. کتاب فطرت کے ورق پر اگر، کتاب فطرت کے ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یا رسول اللہ تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. سبحان اللہ. بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب ہٹتا. فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، قلم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو. اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیا اس محسن انسانیت کو. اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ. افلاطون کی خرد، سقراط کی دانش تھی افسانہ. افلاطون کی خرد، سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا. دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا. اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا. سبحان اللہ. شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو وہ خاتم المرسلین آیا. سراپا رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. دہر میں موج میں بحر کی آغوش میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. اور میرا امام یہ کہتا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، میاں ہمارا تمہارا کیا حساب، ہمارا کون سا شمار.
علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ایک ایسے عالم گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے. سبحان اللہ. حضور کی سیرت پر 1,00,000 1,00,000 اشعار لکھے. اور ان کے اشعار میں جو آخری شعر تھا وہ میں عرض کرتا ہوں. آخری شعر تھا، وہ کہتے ہیں کہ قلم آبلا پا ہے مدح ابھی باقی ہے. جی کیا کہیں. قلم آبلا پا ہے مدح ابھی باقی ہے، اور حرارت قلب ابھی باقی ہے، مدح ابھی باقی ہے. ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، عمر تمام لکھا مدح باقی. عمر تمام لکھا مدح ابھی باقی ہے. جس کو حافظ شیرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور سعدی شیرازی کیا کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. پیر مہر علی گولروی کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتنے مہر علی کی تیری ثنا، گستاخ اکھے کی تھی جا اریا. اور بریلی کا عشق یوں کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ. یا اللہ مدح کرتے کرتے لوگوں کی زبانیں تھک گئی، اور پھر آخر میں سب نے جو کہا وہی مسلک امام احمد رضا ہے. کیا کہا؟ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. عزیزان گرامی وقار، آج یہاں مسجد میں اندر آیا تو گرمی کا جو احساس ہو رہا تھا دیکھ کر کے محسوس ہوا پنکھے بھی چالو ہیں، اے سی بھی چالو ہے، لیکن یہ ساری چیزیں گرماہٹ کو ختم نہیں کر سکتی. پھر پتہ کیا دن کا اجالا تو نہیں ہے، سورج کی تپش تو نہیں ہے، گرمی اتنی کیوں ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ عشق رسول کی گرمی کو پنکھے ٹھنڈا نہیں کرتے. عشق رسول کی گرمی کو نعرہ رسالت، عالمی یوم درود شریف. یہ پسینہ تو آنا ہی ہے، یہ پسینہ تو آنا ہی ہے. ایرے غیرے نتھو کھیرے کو کون سا پسینہ آئے گا؟ عشق رسول کی گرمی لے کر بیٹھا ہے، اسے کوئی ایسی ٹھنڈا کر بھی نہیں سکتی. اس لیے کہ مجدد نے یہ کہا ہے، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کہا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. جی سبحان اللہ. جہنم کی آگ کو بھی جو ٹھنڈا کر سکتی ہے وہ آگ ہم نے اپنے دل میں لگائی ہے. مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے کہا اے جنت میرا احترام کر اس لیے کہ دل میں میرے حضور رہتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، آج ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے آقا و مولا کائنات کے داتا، ہم بھکاریوں کے سرور و آقا، ہم فقیروں کی سرورت، ہم غریبوں کی سب کچھ، ہمارے لیے وہی جو صحابہ نے کہا ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ، روحی و جسمی فدا کا یا رسول اللہ، شعری و دمی فدا کا یا رسول اللہ، دنیا و اخرى فدا کا یا رسول اللہ. اس محسن کائنات پر کچھ لب کشائی کرنا، کچھ بولنا حقیقت میں ان کی تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ جلس ہے، یہ پروگرام، یہ ساری سیرت کی مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت میری زندگی بنی.
तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी अपनी बात हो जाती है, हमारी अपनी बात हो जाती है, हुजूर की बात करो। इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। मियाँ छोड़ो इसको उसको, हमें बात करने का मौका कहाँ है। मैंने एक ऐसे खतीब को मिस्र में देखा है जो नाबीना है पैदाइशी, लेकिन 12 साल एक भी जुमा नागा नहीं किया, मिंबर पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ हकीकत मोहम्मदिया पर उनके खिताब हुआ करते हैं। और उन्होंने कसम खा रखी, जब तक अल्लाह जुबान अता करे, जब तक मेरे जिस्म में रूह बाकी है, मैं सिर्फ और सिर्फ हुजूर की साथ पर ही बोलूंगा। इसलिए कि जब बादशाह मौजूद है तो फिर उसी की मदह सराई भी की जाएगी, उसी की मदह सराई की जाएगी। आज बस में कौनो फिका, आज जो हमारी पूरी कायनात में ये जो रंगो शबाब है, ये सारी चीजें किसका अक्स जमाल है, ये किसका अक्स जमाल है। सच कहा है जिसने भी कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लौह भी छू कलम भी छू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हिबाब। जो कुछ भी दुनिया को मिला है वो हुजूर के अक्से जमाल से मिला है। ये सदका है। आज हमारी इज्जतें, आज हमारे लिए ये रुतबे, ये शानें किस बात पर है? यह हमारी लंबी पगड़ी और जुब्बे की वजह से नहीं है। बात उनकी करते हैं, इसलिए हर दिल पर राज करते हैं। बात करो तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर इज्जतों को देखो। मियां मैंने महसूस किया, हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाले को अगर दुनिया में ये इज्जत है तो मौला आखिरत में क्या रुतबा अता करेगा, क्या शान अता करेगा। दुनिया में देखा है, 100 साल हो गए हमारी महफिलों में आला हजरत अभी भी जिंदा है, मरने नहीं देते लोग। क्यों? इसलिए कि जो नबी की बात करता है मौला उसका नाम भी जिंदा रखता है, कलाम भी जिंदा रखता है। गुस्ताख आए चले गए, तारीख के पन्नों में अभी नाम भी गुम हो गए। बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे मौसम में और चले भी जाएंगे, चले जाएंगे। उनकी तारीख, उनके कलाम महफूज नहीं रहे और लोगों को याद भी नहीं रहता चंद साल पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हो रहा है, सब भुला दिए जाते हैं। उतबा, शैबा, अबू लहब और इससे बड़े बड़े बहुत सारे आए तारीख के। हर साल कोई ना कोई नाजायज वलदुल हराम होता है जो हुजूर की इज्जत पर भौंकता है, लेकिन वो मौसमों के साथ ऐसे ही खत्म भी हो जाता है। बाकी कौन होता है? इकबाल को सुनो, इकबाल ने कहा है, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। ये नामो निशान जो हमारा बाकी है वो इस वजह से नहीं है कि हमारे पास कुव्वत फौलादी है, हमारे पास ताकत कोई असबाबी है। नामो निशान जो बाकी है वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। नाम रसूल पर जो जिंदा हुआ, सुबह क़यामत तक मौला तबारक व तआला उसके नाम को और उसके कलाम को जिंदा रखता है। ज़ीज़ान ग्राम वक़ार, हम उस अजीम मोहसिन कायनात की सीरत पर आज गुफ्तगू करने आए हैं, जिसका हर जर्रा, जिंदगी का हर लम्हा महफूज कर दिया गया है। पूरी तारीख उठाकर देख लेना, पूरी तारीख। कोई एक ऐसा शख्स ला करके दिखा दो जिसके पैदा होने से उसकी कब्र में जाने तक, नहीं मेरे अजीज, दुनिया शुरू होकर के अब तक जिसके हालात वैसे महफूज किए गए हों जैसे मेरे आका के महफूज किए गए। अरे सहाबा तो ये तक महफूज कर गए कि हुजूर मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका जब ज्यादा हुई थी तो सहाबा ने ये भी गिन रखा था कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक में सफेद बाल कितने थे। हर चीज महफूज रखा है। तुम क्या समझते हो, यानी आजकल के किसी मोहल्ले से निकला हुआ कोई पाखंडी हुजूर के नाम पर भौंके तो हुजूर की इज्जत पर फर्क आएगा? तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज को अल्लाह ने महफूज रखा। आपको पता है, लोग आज उलझते हैं, कोई भी आ जाता है इंटरनेट पर, उसको देख करके बहकने लगते, नए नए अपने अपने अंदाज में फिक्र बनाते हैं।
میاں اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے, گوگل ہی سب کا استاد بن گیا ہے. یوٹیوب پہ کوئی بھی لچکدار باتیں کرنے لگے, اس کے فالوور ہو گئے. آپ نوجوانوں کو ایک سوال بار بار یہ آتا ہے, حضور کا دین ایک ہی ہے, حضور کا دین ایک ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اللہ کی بارگاہ سے ہمیں دیا ہے وہ ایک ہی ہے. تو پھر یہ بعد میں آنے کے بعد تم کہتے ہو چلو مان لیا سنی سب حق پر ہے, پھر یہ سنیوں میں یہ حنفی بھی ہے, شافعی بھی ہے, مالکی بھی ہے, حنبلی بھی ہے, یہ کیا ہے؟ چار الگ الگ کیوں طریقے اپنا لیے؟ جب تم کہتے ہو سب حق پر ہے تو یہ چار الگ الگ کیوں ہے؟ حکمت میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میرے گفتگو سے تعلق یہ ٹاپک اگرچہ نہ ہو لیکن جو عنوان سے تعلق رکھنے والی بات ہے وہ میں اتنی عرض کر کے جاؤں گا. کسی اور وقت پر اجتہاد کیا ہے, مجتہدین کون ہے, تقلید کیا ہے اور تقلید کیسے ہوتی ہے بات کر لیں گے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج کل صرف انجینئروں کو سن رہے ہیں, ڈاکٹروں کو سن رہے ہیں, پروفیسر کو سن رہے ہیں. ارے دین کی تبلیغ انجینئر کیا کرے گا, ٹھائی لگانے والا. جس طرح سے یہاں سے رفو چکر ہو کر کے کئی لوگ جا چکے ہیں, ایسے ہی نمبر آتا رہے گا. تمہارے پاس اگر دین باقی رہے گا تو وہی دین باقی رہے گا جو غوث اعظم سے پھلا ہے, جو غریب نواز سے آیا ہے, جو اعلیٰ حضرت سے ہو کر کے آیا ہے. دجال اور شیطان ہر زمانے میں آتے رہیں گے, اور جو ان کے مرید ہو گئے, ان طوفانوں میں جو بہ گئے, جو باقی رہ گئے انشاءاللہ ان کا ایمان سلامت رہے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب سنیے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے بعد آنے والوں کو بتایا حضور کی تاریخ, حضور کی سیرت. امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھتے ہیں, ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز میں کبھی ہاتھ اٹھاتے نہیں, رکوع کے بعد نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں رفع یدین, پھر رکوع کے بعد بھی اٹھاتے ہیں, پھر نئی رکعت شروع ہو تو اٹھاتے ہیں رفع یدین تیسری رکعت پر. تو یہ رسول کو ماننے والے, ان کا طریقہ الگ, ان کا طریقہ الگ. یہ ایک مثال دے رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں. ایسے بہت ساری چیزیں, مسائل میں اختلاف یہ چاروں مذاہب میں. تو لوگ یہ کہتے ہیں اگر چاروں حق پر ہیں تو الگ الگ کیوں ہیں, ایک رسول کے ماننے والے. میرے عزیزو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی نماز ایسے بھی پڑھی, کبھی نماز ویسے بھی پڑھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رکعت باندھ کر کے نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو کبھی نہیں اٹھایا. عبداللہ ابن مسعود نے اس کو دیکھا اور بیان کر دیا حضور کی نماز ایسی. بعض مرتبہ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا رکوع کے بعد, تو ان صحابہ نے کہا رسول اللہ کی نماز ایسی بھی تھی. حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں, حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں, لیکن یہ حکمت مولا کریم کی دیکھیں کہ یہ چار امام آئے ہیں, چاروں نے حضور کے ایک ایک طریقے کو اپنا لیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی ایک طریقہ لے لیا, امام شافعی نے بھی یہ لے لیا, امام مالک نے بھی ایک طریقہ. حضور کی ادائیں الگ الگ موقع پر الگ الگ تھی, سب نے ایک ایک طریقہ لے لیا. تم کہتے ہو چاروں ایک ہو جاتے تو حضور کی کچھ ادائیں عمل کے لیے نہیں رہ جاتی. امت کو چاہیے کہ حضور کی ہر ادا پر عمل کرے, کوئی شافعی بن کر, کوئی حنفی بن کر, کوئی مالکی بن کر, کوئی حنبلی بن کر. یہ مولا کی حکمت ہے رب تعالیٰ کی کہ اس کے رسول کی کوئی ادا بھی غائب ہونے نہ پائے. جو جو رسول نے کیا ہے وہ صبح قیامت تک زندہ رہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عالمی یوم درود شریف. سبحان اللہ, اور تم کہتے ہو ایک ایک ادا محفوظ. میرے عزیز و حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی محفوظ, ایک حرف بھی آگے پیچھے کیے بغیر صحابہ نے وہ الفاظ محفوظ کیے. دنیا میں کسی بھی انسان کے کلمات ویسے محفوظ نہیں ہیں جیسے رسول اللہ کے محفوظ. حضور کے الفاظ جیسے محفوظ ہیں, کسی کے محفوظ نہیں رکھے گئے. ہر لفظ کو, حتیٰ کہ ایک صحابی ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لے گا. علم کو اٹھا لے گا کیسے, وہ بتاتے ہیں ایسے اٹھائے گا. اور علماء کے اٹھائے جانے سے ان سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ کو بیان کرتے ہوئے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا. بے شک, بے شک. جب حضور نے یہ فرمایا تھا
तब हुजूर ने ऐसा इशारा किया क्या था। बात है, क्या कोई साहबी हैं, हदीस बयान कर रहे हैं, मुस्कुरा करके बयान कर रहे हैं। पूछा कि क्यों? कहा जब रसूलुल्लाह ने ये जुमला फरमाया था तो हुजूर ने मुस्कुराया था। सुभान अल्लाह, एक बेशक। साहबी हैं, रिवायत बयान करे, हदीस बयान करे, मुसाफा करके कहते हैं कि ये ऐसा ऐसा हुजूर ने फरमाया। कहा ये मुसाफा करके बयान क्यों किया? कहा अल्लाह के नबी ने जब ये हदीस बयान की थी तो मुसाफा करके कहा था। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। अदा के साथ अल्फाज महफूज हैं, किसी के नहीं। वाह, और भौंकने वालों को देखना चाहिए उनका क्या महफूज है। अरे तुम्हारे बाप के ऊपर जाओ तो डैश डैश डैश, बहुत अच्छे, बहुत पता ही नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बेशक, क्या खबर है। हक है। बहुतों को इनको पूछो तुम्हारा दादा कौन है, हो सकता है दादा तक तो चले जाएं पर दादा नहीं मालूम। लादरी, हा लादरी, क्या बात है, क्या बात है। उसके ऊपर नहीं पता, तुम्हें तुम्हारी नसब का नहीं पता और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात करते हो और तुम्हें पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नसब बाप से, दादा से, परदादा से, उसके ऊपर से नहीं। मैं गिनाता हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूए जमीन पर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफा का नूर रखा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूर मुस्तफा मुंतकिल होकर उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे यानिश, उनके पास आया। यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलाइल में आया, महलाइल से यरद में आया, यरद से इदरीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफा का नूर आया। इदरीस अलैहिस्सलाम से लामिक में आया, लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से उनके बेटे थे साम, उनके पास ये नूर मुस्तफा आया। साम से अरफक्षज में आया, अरफक्षज से शालिख में आया, शालिख से ऐबर में आया, ऐबर से फालिख में आया, फालिख से राऊ में आया, राऊ से सारूह में आया, सारूह से राहू में, राहू से नाहूर में, नाहूर से तारुह में और तारुह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मेरे नबी का नूर आया है। ये मेरे आका का सफर बता रहा हूं, नसब बता रहा हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका से ये नूर मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया। उनके बेटे थे नाबत, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में, यारब से तैरह में, तैरह से मुकव्विम में, मुकव्विम से उदद में, उदद से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजार में, नजार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुजैमा में, खुजैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में आया, कुसई से अब्दे मुनाफ में आया, अब्दे मुनाफ से सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से सैयदना अब्दुल्लाह में आया, सैयदना अब्दुल्लाह से बीबी आमिना के पेट में आया और 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल को इस दुनिया में वजूद पजीर हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आलमी यौमे दरूद। अल्लाह, मुफ्ती सलमान अली साहब किबला। जिसके दादा का नाम पता ना हो वो इतने लंबे शजरे पर सवाल उठा है। जिसका हर बाप महफूज, कुरान कहता है वह तकल्लुबका फी साजिदीन। मैं उनसे भी कहता हूं जो दिल में बुग़्ज़ व अदावत रखते हैं और चेहरे पर मुसलमान बने फिरते हैं। मेरे आका को कहते हैं उनके माँ बाप काफिर थे, ये आज भी किताबों में लिख मारते हैं। इनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन पर भी सवाल है। वालिदैन करीमैन, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी किताब लिखी है अत्तादीम वल मिन्ना फी अन्ना अबवै रसूलिल्लाह फिल जन्नह। बेशक, बेशक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन का ईमान साबित करते हुए पूरी किताब उन्होंने लिखी है। बेशक। और मैं ये अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, कुरान कहता है ऐ नबी हमने आपको हमेशा सजदा करने वालों में रखा है। बेशक, बेशक, वो तकल्लुबका फी साजिदीन, सजदा करने वालों में आपको मुंतकिल किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी मिन खैरिहिम। अल्लाह ने पूरी मखलूक को पैदा किया और मखलूक में जो सबसे बेहतर थे अल्लाह ने उसमें मुझे पैदा किया। सुभान अल्लाह। जो सबसे बेहतरीन खानदान था उसमें हुजूर को पैदा किया, जो सबसे बेहतरीन घर था हुजूर को उसमें पैदा किया।
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں میرے عزیزوں یہاں بہت طویل گفتگو کرنا نہیں ہے. آج مولود مصطفیٰ ہے اس لیے شجرہ مصطفیٰ میں نے عرض کیا اور میرا یہ وجدان ہے حضور کے آبا و اجداد آدم علیہ السلام تک یہ جو میں نے بیان کیا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے اوپر تک بلکہ عدنان سے اوپر تک ان میں اگرچہ روایات میں اختلاف ہے لیکن میں نے جو صحیح سیرت مصطفیٰ کی کتاب سیرت ابن ہشام میں موجود وہ شجرہ آپ کے سامنے رکھا. شجرے اور بھی بہت ہو سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے برکت کے لیے رکھا اور یہ میرا گمان ہے کہ ان ناموں میں اللہ اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ سال بھر تک اللہ ہمیں بلاؤں سے محفوظ بھی فرماتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کے جو حالات تھے وہ سب کو پتا ہے. ہر ربیع الاول شریف پہ آپ سنتے بھی ہیں 1000 سال تک جو آتش کدا جل رہا تھا ایران میں جس کو بجھنے کی نہیں دیا جاتا تھا پجاری 1 منٹ بھی بجھنے نہیں دیتے تھے حضور کی ولادت کے دن وہ اچانک آگ کدا بجھ گیا. وہ آتش کدا بجھ گیا. سب حیران تھے کہ اچانک ہوا کیا ہے. اور بحیرہ ساوا سماوا 2 ندیاں ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے ایک ندی ایسی ہے کہ جو کبھی نہیں سوکھی وہ سوکھ گئی ایک ہی دن میں. ایک ندی ایسی کہ جو کبھی پانی اس میں آیا ہی نہیں تھا سوکھی رہتی وہ اچانک بھر گئی. اور کسرا بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا تھا. فارس کا بادشاہ جس کے محل میں زلزلہ آیا اور دیوار پھٹ گئی اور اس کے کنگورے گر گئے. اس نے سارے نجومیوں کو بلایا اور پوچھا میرا قلعہ اتنا محفوظ کہ 1,00,000 لوگ مل کر اسے توڑ نہ سکیں. ہم نے اس طرح سے اس کو مضبوط بنایا تھا. ہوا کیا ہے میرے قلعے کے اندر یہ زلزلہ کیسے اور یہ دیوار کیسے. نجومیوں نے حساب کتاب کیا اور اس کے بعد بادشاہ سے کہا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. کیا بات ہے. یہی جواب دیا ہوگا انہوں نے. آئی نئی حکومت. آج عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کفر و شرک کی ظلمتوں کو دور کر کے نور کا اجالا لانے والا ہے. نور وحدت کا اجالا لانے والا ہے. اور پھر انہوں نے یہی کہا ہوگا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. اور اس زلزلے پر بات یاد آئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں فارس میں یہ قلعہ تھا بہت بڑا اور بادشاہ کسرا وہ بیٹھا ہے اور زلزلہ آیا دیوار شک ہو گئی. زلزلہ کس دن آیا حضور کی ولادت پر. آج بھی کئی لوگوں کے دلوں میں بھی زلزلہ آتا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. بہت زلزلہ آتا ہے بے شک بے شک. جب حضور کی ولادت کا ذکر کرے ہلنے لگ جاتے. وہ زلزلہ آتا ہے لیکن تمہارے دل کے اندر زلزلہ آنے سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. بے شک بے شک. کچھ فرق نہیں پڑتا. اسی زلزلے کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا جانتے ہو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. بے شک بے شک. بہت مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. آپ کو میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے وقت اگر یہ حالات بدلے تھے انقلاب تھا حضور کی آمد سے پہلے عرب میں جو ہمیشہ صحرا سے جوجھ رہا ہوتا ہے سوکھے پن سے ہریالی آ گئی بارشیں آ گئی. اس سال جس سال میرے نبی کی ولادت ہوئی کیا بات ہے. یہ عجیب و غریب چیزیں عرب والوں نے دیکھا بھی اور لکھا بھی اور محفوظ بھی رکھا. پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے پتہ یہ چلا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی تو پورے دنیا میں ایک انقلاب آیا تھا. انقلاب آیا تھا دیکھنے والوں کی نگاہیں دیکھی تھی. آج میرا وجدان یہ کہتا ہے جب کبھی سچے عشق و محبت کے ساتھ حضور کی کوئی آمد کی بات کرتا ہے تو انقلاب آتا ہے. بے شک بے شک. اس انقلاب کا اثر آج بھی موجود ہے. انقلاب آتا ہے کسی کے چولہے ہلتے ہیں کسی کے در و دیوار ہلتے ہیں کسی کے اندر نخوت کی آگ بھڑکتی ہے اور کوئی کسی کو کچھ بھی آنکھ دکھاتا ہے. یہ سب ہو چکا ہے حضور کی آمد سے پہلے. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کے بعد کے حالات بھی آپ کو پتا ہے. مختصر انداز میں چونکہ ہر سنی مسلمان کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کی سیرت پڑھے.
बल्कि हर मुसलमान। क्यों? उस रसूल को नहीं पढ़ा तो फिर किसको पढ़ेगा? बेशक किसको पढ़ेगा? ये मुजरा करने वाले नचनियों के बारे में तुम पढ़ते रहोगे। इनका बायोडाटा क्या है? जो जहन्नम का रास्ता दिखाते हो उनके मुतालिक तुम पढ़ते रहोगे। बेशक नहीं, तुम्हारा शौक, तुम्हारी जुस्तजू ये हो कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को मैं पढ़ लूं, बेशक हुजूर की जिंदगी पाक को पढ़ लूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हालात जमाना बहुत अलग थे। और रिवायतें तो ये बताती हैं पूरे मक्का में उस साल सिर्फ और सिर्फ जितने घरों में बच्चे हुए सब लड़के ही पैदा हुए थे। लड़के पैदा हो। बेशक बेशक सब पैदा हुए जो थे वो लड़के थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है और आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला आपकी विलादत से 6 महीने पहले इंतकाल कर चुके हैं। और बीबी आमिना की गोद में मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और तशरीफ लाने का अंदाज भी बीबी आमिना कहती हैं रजब के महीने में मुझे हमल ठहरा था और उसके बाद से मैंने अजीब व गरीब जो चीजें देखी हैं वो बयान से बाहर हैं। ना मुझे कभी हमल की तकलीफ हुई, ना पैर बोझल होते थे, ना सर में चक्कर आता था जैसे प्रेग्नेंट औरतों को होता है। जो हामिला औरतें होती हैं उनको तकलीफें होती हैं, बोझ उठाना होता है बच्चे का और उनके पांव बोझल होते हैं। कभी उनको खाने में मजा खत्म हो जाता है, कभी सर चकराने लगता है। अलग अलग चीजें हामिला औरतों के साथ होती हैं, मतली आती है, उल्टी आती है। बीबी आमिना कहती है जब से मेरे पेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। न कभी मतली आई, न कभी चक्कर आया, न कभी पैर बोझल हुए, न तबीयत में गिरानी आई। बल्कि उसके बरअक्स जो हालात थे, बीबी आमिना कहती है रात को सोती तो कभी ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और कभी मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, कभी ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और बशारत देते जाते आमिना मुबारक हो तेरी गोद में कायनात का आका आने वाला है। अल्लाह ने उसको परचम नबुव्वत ऐसा दिया है। सबकी बशारतें सुनते सुनते आ रही थी। यहाँ तक के सफर का महीना आया था, रबीउल अव्वल से पहले जो आता है। बीबी आमिना कहती है मैंने एक बार देखा जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम सफों को दुरुस्त किए जा रहे हैं, फरिश्तों की आवाजें, और मेरे घर पर हूरों के गुनगुनाने की आवाजें आती थी। पहली रबीउल अव्वल, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई। ये सारे निशानियां बीबी आमिना देखती रही। कहती हैं 12 रबीउल अव्वल का वक्त था, ये 20 अप्रैल रही होगी। मेरे अजीजों, बीबी आमिना कहती है अचानक मेरी पेशानी से एक नूर चमका। मैं मक्का में बैठ करके मुल्के शाम के महल्लात को भी देख रही थी, इराक में मौजूद बसरा के महल्लात देख रही थी। किलोमीटर नाप के देख लेना आज मक्का से मुल्के शाम का फासला कितना है, मक्का से इराक के बसरा का फासला कितना है। वो बीबी आमिना है जिसके पेट में मौजूद रसूल है और उनकी आंखें मक्का से शाम तक देख रही हैं। जिसकी बरकत से आमिना मक्का से शाम तक देखती हो, उस कायनात के आका के बारे में हम ये अकीदा रखते हैं तो क्या बुरा करते हैं। हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। क्या ये अकीदा बुरा है? तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आलमी यौमे दुरूद शरीफ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, हुजूर मोइनुल मशाइख, हुजूर असीर मुफ्ती आज़म हिंद। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे। हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी से पहले बीबी आमिना ये बता रही हैं रात का वक्त था और मेरे घर पर ऐसा लगता था कि नूर की जमातें उतरती जा रही हैं। कभी मुझे गुनगुनाइयों की आवाजें आती थी और हूरों की आवाजें हों, फरिश्तों की आवाजें हों। सुबह सादिक का करीब वक्त आया था। अचानक मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई। मैंने पूछा ये कौन है, कहां से आई हैं? कहा वो दाया थी जो बच्चा पैदा होने के वक्त औरतें हेल्प के लिए, मदद के लिए आती हैं, उनको दाया कहते हैं। ये 3 औरतें आई थी। बीबी आमिना कहती हैं मैंने पूछा कौन हो तुम, कहां से आई हो? उसमें से एक औरत ने कहा मेरा नाम बीबी आसिया है, मैं दूसरी ने कहा मेरा नाम बीबी मरियम है, तीसरी ने कहा मेरा नाम बीबी हवा है। ये वो मुकद्दस खवातीन जो दुनिया की सबसे अफजल खवातीन हैं, वो हुजूर पाक की दाया बनकर के आई हैं। हजरत बीबी आमिना कहती हैं विलादत का वक्त करीब आया, अचानक मेरी आंखें बंद हुई। थोड़ी देर के बाद पलक क्या झपकी, फिर मैंने आंखें खोली तो हुजूर पाक को सजदे के आलम में मैं बाहर न देखा। बहरे कोई तकलीफ, कोई दर्द ज़ह नहीं,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और वो भी मंजर बयान करती हैं हजरत बीबी आमिना की शान में देखा, कहती हैं न कोई आलाइश, न कोई नापाकी, न कोई गंदगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे धुले धुलाए हुए आए थे, नहाए हुए आए थे, सुरमा लगाए हुए आए थे, खतना किए हुए आए थे। और हजरत बीबी आमिना कहती हैं सजदे के आलम में इस तरह से थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का सामने वाला हिस्सा नजर ना आए। वो कायनात का आका और मौला दुनिया में आ रहा है तो सजदे के आलम में आ रहा है। क्या बात है। और जब तशरीफ लाए बीबी आमिना खुश थी कि गुलाब जैसी रंगत जिसको देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए। वो हुस्न जमाल का बादशाह दुनिया में आया है। तो बीबी आमिना कहती हैं अचानक 3 फरिश्ते आए, 3 लोग आए। एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में कुछ रुमाल थे, एक के हाथ में पानी था। और उन्होंने उठाया मेरे बच्चे को, तश्त पर रखा, पानी डाला और रेशम के लिबास में मलबूस किया और गायब हो गए, चले गए। हजरत बीबी आमिना कहती है मैं परेशान हो गई, अजनबी लोग आए और लेकर चले गए। कहां चले गए, कौन थे ये, मेरे बच्चे को गायब कैसे कर दिया गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि हुजूर दोबारा तशरीफ लाए। हजरत बीबी आमिना कहती हैं हमने पूछा ये कहां चले गए थे, कैसे। वो फरिश्तों ने कहा अल्लाह का हुक्म था माए कौसर और सलसबील से मुस्तफा करीम को गुस्ल दिया जाए और जन्नती लिबास में मलबूस करके इनको ले जाया जाए कहां पर। ये आने वाले फरिश्तों ने उठाया और जितनी कायनात रब ताला की बनी हुई है सारी कायनात की सैर कराई, हर जगह ये ऐलान करवाया फरिश्तों ने आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। और उसके बाद सारे फरिश्तों में ऐलान, मलए आला में ऐलान, सारे जिन्नात में, हैवानात में, हर दुनिया में ये ऐलान कर दिया गया कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। क्यों ऐलान कर दिया गया, इसलिए कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे अजीजों, सईद नूरी साहब किबला। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा होने के बाद बीबी हलीमा सादिया अपने घर ले गईं, 2 साल तक दूध पिलाया और वापस ले आई। सैयदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की परवरिश में थे। बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ 6 साल तक रहे और अपनी ननिहाल एक बार सफर पर तशरीफ ले गई। बीबी आमिना वापस आ रही थी अपने ननिहाल से, जो मदीना है आज वो उस वक्त यसरफ था, वापस तशरीफ ला रही थी। मकाम अबवा में बीबी आमिना का इंतकाल हुआ। 6 साल के नन्हे हाथों से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी आमिना की तदफीन फरमाई और उसके बाद वापस आए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की कफालत में थे। 8 साल की उम्र तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की कफालत में रहे। जद्दे अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब 8 साल की उम्र में इंतकाल कर गए तो फिर चचा अबू तालिब ने हुजूर की कफालत को ले लिया और उसके बाद अबू तालिब की कफालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवान चढ़ते रहे। 11 साल की उम्र हुई तो पहला तिजारती काफिला जो मुल्के शाम जा रहा था अबू तालिब के साथ सफर किया। सफर के दौरान एक राहिब था, ईसाई था, बड़ा आलिम था। उसने देख करके पहचान लिया और कहा अनकरीब एक आखिरी रसूल आने वाला है जिसका नूर पूरे कायनात में फैलेगा और जिसकी रोशनी से हर कोई हर जगह की जुल्मत छट जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है वो नूर वाला रसूल अबू तालिब ये तुम्हारा भतीजा है। बशारत दे दी और कहा इनके दुश्मन यहूदी होंगे, कत्ल कर देंगे, इनको वापस ले जाओ। वापस ले आए। मुल्क शाम में यहूदियों के करीब न जाने दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परवान चढ़ते रहे। जब आपकी उम्र 18 साल की हुई तो ये जंगों में शिरकत भी आपने फरमाई, जो उस वक्त की जंगें थी जो हल्फुल फिज्जार भी कहा जाता है। और उन जंगों में शिरकत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में फिर तिजारत का सफर फरमाया। 25 साल की उम्र में आपकी जहानत, आपकी दानाई, आपकी सदाकत, आपकी अमानत सारे मक्का में मुसल्लम थी। हर कोई अजमत एहतराम से देखता था। फिर जब तिजारत करके काफी माल नफा का लेकर वापस तशरीफ लाए, मक्का की सबसे ताहिरा, पाकीज़ा, अफीफा खातून खदीजतुल कुबरा जो बेवा थी, 2 शोहर से उनके इंतकाल हो चुके थे। 2 शोहर पहले उन्होंने हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी देखी तो निकाह का पैगाम दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। 25 साल की उम्र में आपकी पहली शादी मुबारक। फिर हजरत खदीजा के साथ
آپ نے نکاح کر کے ازدواجی زندگی شروع فرمائی. آپ کی اولاد ہوئی, حضرت زینب ہوئی, حضرت رقیہ ہوئی, حضرت ام کلثوم ہوئی, حضرت بی بی فاطمہ زہرا ہوئی, حضرت عبداللہ ہوئے, حضرت قاسم ہوئے. 6 بیٹے حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اور جب یہ حالات زندگی آگے بڑھتی گئی, مکہ والوں میں آپ کا عزم, آپ کا مقام و مرتبہ ایسا تھا کہ آپسی جھگڑے فسادات ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اشارے سے کئی قبیلوں کے وہ مسئلے جو کئی سالوں سے انحل تھے, لا ینحل تھے, وہ حل کر لیے جاتے تھے. پھر جب 40 سال کی عمر پاک ہوئی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے, خلوت میں عبادت کرتے تھے. پھر وہ فرشتہ آیا جبرائیل امین قرآن کی آیتیں لے کر کے, اور حضور سے کہا اقرا, کہا پڑھو. حضور نے کہا ما انا بقاری, 3 بار کہا. اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع فرمایا. 5 آیتیں اتری, اتر کر غار حرا سے وہ سوئے قوم آیا. جہاں کو اندھیروں سے نکالنے والا وہ رسول تشریف لایا غار حرا سے. اور جب تشریف لائے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, مکہ والوں کو جمع کیا, اپنے نبی آخر الزماں ہونے کا, اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا. ماننے والوں نے مانا, چڑھنے والوں نے چڑھنا شروع کیا. دشمنیاں یہاں سے شروع ہوئی اور جھگڑے فسادات شروع ہوئے. صحابہ جو بنتے چلے گئے حضور کے, شروع میں غریب تھے, کمزور تھے, ضعیف تھے, انہیں مارا گیا, پیٹا گیا, تکلیفیں دی گئی. 50 سال کی عمر پاک تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا. 7واں سالہ حضور کا بعثت کا تھا, نبوت کا 7واں سال تھا. آپ کا پورے مکہ والوں نے مل کر سوشل بائیکاٹ کیا تھا. شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں حضور محصور رہے اپنے خاندان کے ساتھ. آپ کو دانا پانی کچھ نہیں جانے دیا جاتا تھا. پتے کھائے حضور نے اور چمڑے ابال کر کے کھائے. 2 سال کا یہ عرصہ گزرا تھا تو پھر یہ حلف, یہ عہد توڑ دیا گیا. اور پھر 50 سال کی عمر پاک تھی حضور کی جب بی بی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا. 4 مہینے کے بعد ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. وہ عام الحزن تھا, غموں کا سال تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غم, اس کے اوپر غم آتے گئے. اور ادھر صحابہ کی پریشانیاں, بہت سارے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آزمائشوں سے نبرد آزما تھے. پھر مولا نے وہ کرم فرمایا جو پہلے آپ سے پہلے کسی کو نہیں کیا تھا اور قیامت تک کسی کو نہیں دیا جائے گا. جبرائیل امین کو بھیجا, کہا جا جبرائیل, میرا رسول کبیدہ خاطر ہے, غمگین ہے, اسے مکہ سے اٹھا لاؤ, جنتوں کا سیر کرا کر معراج کے سفر پر لاؤ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہوا, واپس تشریف لائے. اعلان نبوت کے بعد 53 سالہ حضور کی زندگی پاک مکہ میں گزری. پھر اللہ کا حکم آیا, مکہ سے ہجرت فرما کر آپ مدینہ تشریف لے گئے. مدینے والوں نے شاندار استقبال کیا تھا, مکہ والوں کی طرح نہیں تھے. مدینے والوں نے شاندار استقبال کیا تھا. حضور کا 9 دن تک انہوں نے انتظار کیا تھا. آج جو مولود میں حضور کے ذکر کا انتظار کرتے ہو اے سنیو, یہ مدنی زندگی کا عکس ہے, یہ مدینے والوں کی سنت ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ میں کوئی ایسی خوشیاں, ایسی میلاد تھوڑی نہ منائی گئی تھی, تم لوگ کیوں مناتے ہو سنیو. ان سے یہ کہو مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو سب کافر ہی کافر تھے, کافر ہی کافر تھے. ہاں بی بی آمنہ حضرت عبد المطلب کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں, اس وقت خوشیاں منائی بی بی آمنہ نے بھی, حضرت عبد المطلب نے بھی. ہاں سوال کرنا ہے تو یہ سوال کرو, جب حضور نے اعلان کیا تھا اپنے نبوت کا اور 13 سال بعد جب مدینے آئے تھے تو مدینے والوں نے خوشیاں کیوں نہیں منائی, یہ پوچھنا ہے تو پوچھو. ہم تمہیں تاریخ کی ہر کتاب کھول کر زناتے داد تھپڑ مار کر کے بھی بتائیں گے. وہ بنو نجار کی بچیاں جو پڑھتی تھی, آج بھی ہر مسجد سے آواز آتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ بچیاں کیا کہتی تھی, یہ دف بجا بجا کر حضور کا استقبال کرتی تھی. وہ یوں کہتی تھی, ارے سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند آ گیا ہے, اللہ کی طرف بلانے والا رسول ہمارے درمیان آ گیا ہے, ہم سب پر اب شکر واجب ہو گیا ہے. یہ مدینے والوں کی خوشیاں تھی. میرے عزیزو,
پہلا سال تھا، دوسرا سال، پھر جنگ بدر ہوئی، پھر اس کے بعد ایک سال کے بعد جنگ احد ہوئی، پھر اس کے ایک سال کے بعد غزوہ خندق ہوا، پھر یہ جنگیں ہوتی رہی، تقریباً 17 جنگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریف فرمائے۔ یہ 10 سال کے اندر اس میں کئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے شرف یاب ہونے والی خواتین بھی آئی، حضرت سودا آئی، حضرت میمونہ آئی، حضرت ام سلمہ آئی، حضرت عائشہ بھی آئی۔ یہ 2 ہجری کی بات ہے۔ حضرت عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رخصتی لے کر کے آئی۔ حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ آئی، حضرت صفیہ آئی، حضرت جویریہ آئی، حضرت آخر میں حضرت بی بی میمونہ آئی اور بی بی ماریا قبطیہ آئی۔ ان کے پیٹ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے۔ یہ 6 سال گزرے تھے، 7واں سال تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لے جا رہے تھے عمرہ کے لیے۔ مکہ والوں نے راستہ روک دیا، پرمیشن نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جن کا غلبہ اثر اور رسوخ ہے وہ سمجھتے ہیں ہم جسے چاہیں گے پرمیشن دیں گے۔ میرے عزیزو، یہ غلبہ اور یہ طاقت زیادہ دیر کی نہیں ہوتی، سچے زیادہ دیر کی نہیں ہوتی۔ آج تم مسند نشین ہو، کل گدھے نشین بن جاؤ گے۔ کیا کہنے مفتی صاحب، بہت خوب۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، اور پھر میں وہ بات کہوں گا تو لوگوں کو پھر وہ ہو جائے گا کچھ دیر کی خاموشی۔ ارے خاموشی رہو بھائی، خاموش ہو بھائی۔ میں سیرت عرض کر رہا ہوں حضور پاک کی، اور ساتھ ہی معزز و موقر و محترم حضرت العلامہ سید معین میاں صاحب قبلہ بھی یہاں ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے بہت سارے معاملات بھی ہیں، لیکن میں آپ سب کو اعتماد میں رکھتے ہوئے، اطمینان دلاتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ایسا کوئی جملہ نہیں ہوگا جو آپ پر آفت بنے گی، کوئی بلا۔ اور ظاہر سی بات ہے ڈپارٹمنٹ والے سارے لوگ یہ پریشان ہوتے، کس کو بلایا، کس کو بلایا۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا لگتا ہے کوئی اوپر سے کوئی مخلوق آ رہی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر یہ بات ہوتی ہے، میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں میاں میں نارمل سادھارن سا آدمی ہوں، سادھارن سا آدمی ہوں، فتنہ فساد نہیں چاہتا، جنگ و جدال نہیں چاہتا، لیکن بات وہی کرتا ہوں جو دل میں اترتی ہے، جو میرے دل پر لگتی ہے وہ بات عرض کرتا ہوں۔ اور اگر یہ جرم ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے، عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ہم یہ کہیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالمی یوم درود، رضا اکیڈمی، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 6 ہجری کو مدینہ طیبہ سے 1400 صحابہ کو لے کر مکہ جا رہے تھے، راستہ روک دیا، کہا عمرہ کرنے نہیں دیں گے، جنگ کرنے پر آ گئے تھے، لیکن میرے آقا نے صلح فرمائی۔ صحابہ کہتے رہے کہ ہم صلح نہیں کریں گے، ان سے جنگ کریں گے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں۔ حضور نے صلح فرمایا، 6 ہجری کو واپس آ گئے، احرام کھول لیا، راستے میں حدیبیہ کے مقام پر مدینہ تشریف لائے۔ یہ صلح مکہ والوں سے ٹک نہ پائی 1 سال سے زیادہ، اور معاہدہ ٹوٹ گیا۔ دوسرے سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لائے۔ اب کوئی جنگ و جدال نہیں، قتل و قتال نہیں، لڑنے والوں میں طاقت بھی نہیں، کوئی جمع ہونے کو تیار بھی نہیں، سب بکھر چکے تھے، اور 10,000 صحابہ اس شان کے ساتھ آئے تھے کہ آوازیں گونج رہی تھی، اور پھر وہ پہلی اذان مسجد حرم میں گونجنے لگی بلال حبشی کی آواز سے۔ مکہ پاک کیا گیا، طاہر کیا گیا، صاف کیا گیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بتاتا ہوں ایک بات، یہ مجھے بات بہت اچھی لگتی ہے اس لیے عرض کرتا ہوں، میں جو کہتا ہوں نا کچھ دیر کی خاموشی، وہ اسی لیے کہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے ایک بار خانہ کعبہ کے پاس آئے تھے، اور حضور کو خانہ کعبہ کے اندر جانا تھا، اور دروازے کی چابی عثمان بن شیبہ کے پاس تھی۔ عثمان غنی نہیں، یہ عثمان بن شیبہ دوسرے، ان کے پاس چابی رہتی تھی، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ حضور نے کہا چابی تو مجھے اندر جانا ہے۔ کہا تم کو دوں، تم دین چھوڑے ہوئے آدمی، ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑے ہوئے، تم کو چابی ہرگز نہیں دوں گا۔ چابی نہیں دیا، نہ دروازہ کھولنے دیا۔ حضور نے فرمایا عثمان یاد رکھو
याद रखो एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसे चाहूंगा अता करूंगा। सुभान अल्लाह, क्या इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी है। सब्र करो, इंतजार करो, आज तुम्हारा गलबा है, चाबी तुम्हारे पास, तुम जिसे चाहो रोक दोगे। हुजूर ने फरमाया एक दिन मेरे हाथ में होगी। और उस्मान बिन शैबा कहते हैं मैं उस वक्त इनकी बात को ऐसी ही समझा, उड़ती उड़ती बात, ये ऐसी एक बोलने वाली बात है, तमतराक में कही गई बात है। लेकिन कहते हैं घर गया तो मुझे टेंशन भी होने लगा, मोहम्मद ने अब तक झूठ तो नहीं कहा, अगर कहा है तो कहीं ये बात सच न हो जाए। क्या कहना? लेकिन वो कहते हैं मेरा ये डर उस वक्त खत्म हो गया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर हिजरत करके चले गए मदीने। वो कहते हैं जो अपना घर भी नहीं बचा पाए, अपना वतन नहीं बचा पाए, वो कहां से मेरे हाथ से चाबी छीन पाएंगे? सब कुछ तो इनका खत्म हो गया, जा चुके। लेकिन उन्हें पता नहीं था सिर्फ 6 साल के बाद वापस वो रसूल तशरीफ ला गया। सुभान अल्लाह, 7वीं हिजरी थी, 10,000 सहाबा के साथ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए, मक्का में जब तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबा के हुजूम के साथ जब आए, खाना काबा के पास गए हैं,